تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے اور حضور تیغ علی علیہ الرحمہ و رضوان کے صدقے اس انوار تیغی کانفرنس کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں جہاں سے ہمیشہ اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ چاہ تو رہا تھا پہلے وہی باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں، پھر عنوان کے محور پر گفتگو ہوگی، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، مجھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تقریر کرنا نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ ذہن سازی کے لیے 5 منٹ آپ کا وقت میں لوں گا۔ میں چاہوں گا آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، آپ کا چہرہ کھلتا رہے۔ اگرچہ یہ سونے کا وقت ہے، لیکن اگر آپ بیدار ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے آپ کا مقدر بیدار فرما دے گا۔ کتنے لوگ سننے والے ہیں اس وقت ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مجھے ایک بار بتا دیں۔ سبحان اللہ، یہ چند لوگ ہی صحیح مگر اہل دل اور ولی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں اس تصور کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ میں بہت بڑی کانفرنس میں ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کا ذوق سماعت اگر بیدار رکھے تو بات بن جائے گی۔ 2-3 شعر آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، زندگی بھر کی کمائی، میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں۔ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور دیکھیے وعدہ ہرن کا جلد آنا لوٹ کر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر۔ حضرت یوسف پہ قرباں ایک زلیخا تھی فقط، حضرت یوسف پہ قرباں ایک زلیخا تھی فقط، مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر، مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات، صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات، کتنی اچھی نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر، کتنی اچھی نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر۔ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور 2 شعر اور ملاحظہ فرمائیں آپ۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف، کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف۔ میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف۔ سچی بات ہے، کوئی کیوں غیر کی طرف دیکھے، جس کا رسول حسن والا ہو، جس کا رسول جمال والا ہو، جس کا رسول حسین ہو، کوئی اور کی طرف کیسے دیکھے؟ میرا رسول ہی ایسا، میرے رسول کا حسن ہی ایسا ہے، جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہا، جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہا۔ رسول کا حسن ہی ایسا، رسول کا جلوہ جہاں آرا ہی ایسا، رسول کا حسن ہی ایسا، جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہا۔
اپنوں نے دیکھا دیکھتے رہے، غیروں نے دیکھا دیکھتے رہے، دوستوں نے دیکھا دیکھتے رہے، دشمنوں نے دیکھا دیکھتے رہے، ایمان والوں نے دیکھا دیکھتے رہے، بے ایمانوں نے دیکھا دیکھتے رہے، حد تو یہ ہے دشمن رسول ابو جہل نے دیکھا دیکھتا رہا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں دیکھتا میں حشر میں اخیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف۔ حضرات یہ بتائیے کبھی آپ لوگوں نے بھی نبی کو دیکھنا چاہا کہ نہیں؟ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو حضرت دعا فرمائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ سننے پر آمادہ ہو جائیں۔ میں چاہوں گا چچا آپ بھی آ جائیے سامنے اس طرف، کرسی ہی لے کے آئیے، کرسی چھوڑیے مت، کرسی لے کر کے آ جائیے۔ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، میں آپ کو دیکھ لیا، آپ نے دعا فرما دی تو باتیں بن جائیں گی۔ حضور پیر طریقت، میں اس وقت چاہوں گا کہ حضرت دعا فرما دیں۔ قاری مستقیم صاحب قبلہ مدظلہ العالی دعا فرما دیں گے تو جنگل چچس کا آدمی تھوڑی دیر بولنے کی سعادتیں حاصل کر پائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نبی کو نا؟ کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک بار اور بتائیں ہاتھ اٹھا کر۔ سبحان اللہ، یہ سب کے سب نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو، جو بھی باتیں کروں گا وہ کام کی باتیں کروں گا، جو بھی باتیں کروں گا وہ سچی باتیں کروں گا، جو بھی باتیں کروں گا وہ اچھی باتیں کروں گا۔ مجھے ہنسانے کا شوق بھی نہیں ہے اور ہنسانا اچھی چیز ہے بھی نہیں۔ اچھی چیز تو یہ ہے کہ نبی کے ذکر کی محفل میں کوئی بیٹھے، اپنے گناہ یاد آ جائے تو خدا کی یاد میں آنسو بہ جائے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامرا ہوتا ہے۔ خدا کو یاد کر کے بندے روتے ہیں تو بندوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ میں ایسا مزاج رکھتا بھی نہیں اور اپنی قوم کے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایسی باتیں سننے کی کبھی کوشش بھی نہ کرنا کہ آپ کے جلسے میں کوئی خطیب آئے تو آپ کو چٹکلے سنائے، آپ کو کہانیاں سنائے، آپ کو لطیفے سنائے، آپ کو ہنسنے کا موقع دے اور آپ کی عاقبت خراب ہو جائے۔ رو تاکہ جہنم کا راستہ بند ہو جائے، جنت کا راستہ کھل جائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھیں گے آپ اپنے نبی کو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے میری نظریں اس قابل ہیں کہ دیکھی، ہماری نگاہیں اس قابل ہیں کہ دیکھی، ہماری آنکھیں اس قابل ہیں کہ دیکھی، کیا ہماری نگاہیں اس قابل ہیں کہ نبی کو دیکھ پائیں؟ کیا ہماری نظریں اس قابل ہیں کہ نبی کو دیکھ سکے؟ کیا ہماری نظریں اس قابل ہیں کہ نبی کو دیکھ سکے؟ کیسی نظر ہونی چاہیے؟ نگاہ اگر خطا نہ کرتی ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، نگاہیں بہکتی نہ ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، نگاہیں اگر خطا نہ کرتی ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، نگاہیں گناہ نہ کرتی ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، نگاہیں زنا نہ کرتی ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، نگاہیں آوارہ نہ ہوئی ہو تو نبی کو دیکھ پائیں گی، لیکن نگاہیں آوارہ ہو گئی ہو نبی کو دیکھ نہیں پائیں گی، نگاہیں گناہ کرتی ہو نبی کو دیکھ نہیں پائیں گی، نگاہیں زنا کرتی ہو نبی کو دیکھ نہیں پائیں گی، نگاہیں گناہ آلود ہو چکی ہو تو نبی کو دیکھ نہیں پائیں گی۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ تو آپ کو اندازہ لگانا ہوگا، آپ کی نگاہیں پاکیزہ ہیں کہ نہیں، آپ کی نگاہیں ستھری ہیں کہ نہیں، آپ کی نگاہیں مقدس ہیں کہ نہیں، آپ کی نگاہیں گناہوں سے دور ہیں کہ نہیں، آپ کی نگاہیں زنا کرنے سے بچتی ہیں کہ نہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر نگاہوں کو بچا کے رکھا ہے، نگاہوں کو ستھری بنا کے رکھا ہے، نگاہوں کو پاکیزہ بنا کر کے رکھا ہے تو ایک نہ ایک دن نبی کی زیارت ضرور ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے دیکھنے کا معیار یہ ہے، آپ کے دیکھنے کا معیار یہ ہے، آپ دیکھنا تو چاہتے ہیں، ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے کیا ہیں؟ پیسے جمع ہو گئے، دولت ہاتھ لگ گئی، سرمایہ جمع ہو گیا، کوئی دلی کا لال قلعہ دیکھنے جاتا ہے، کوئی آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتا ہے، کوئی قطب مینار دیکھنے جاتا ہے، کوئی چار مینار دیکھنے جاتا ہے، کوئی کشمیر کے باغات دیکھنے جاتا ہے۔ آپ کا خادم بولے گا، اے مسلمانوں سنو، پیسے جمع ہو جائے، دولت ہاتھ لگ جائے،
سرمایہ جمع ہو جائے، دلی کا لال قلعہ دیکھنے مت جانا، آگرہ کا تاج محل دیکھنے مت جانا، قطب مینار دیکھنے مت جانا، چار مینار دیکھنے مت جانا، کشمیر کے باغات دیکھنے مت جانا۔ آپ کا سوال ہوگا لال قلعہ دیکھنے کی چیزیں روکتا کیوں ہے، تاج محل دیکھنے کی چیزیں روکتا کیوں ہے، قطب مینار دیکھنے کی چیزیں روکتا کیوں ہے؟ آپ کا خادم بولے گا اس لیے روک رہا ہوں، تاج محل دیکھو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لال قلعہ دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، قطب مینار دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، چار مینار دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا۔ اب پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے جنید یہ تو بتا کیا چیز دیکھیں، کون سی چیز دیکھیں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے، جس کے دیکھنے سے نیکیاں ملے، جس کے دیکھنے سے ثواب حاصل ہو، جس کے دیکھنے سے فائدے حاصل ہو؟ آپ کا خادم بولے گا اگر پیسے جمع ہو جائے، دولت ہاتھ لگ جائے، سرمایہ جمع ہو جائے، دیکھنے کی تمنا ہو جائے، لال قلعہ دیکھنے مت جانا، تاج محل دیکھنے مت جانا، پیسے جمع ہو جائے، دیکھنے کی تمنا ہو تو چل کر کے خانہ کعبہ دیکھو، مسجد حرام دیکھو، مسجد نبوی دیکھو، نبی کا روضہ دیکھو، اور دیکھنا ہو تو مکہ دیکھو، دیکھنا ہو تو مدینہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، مائک آپریٹر صاحب سو گئے ہیں کہ انتقال فرما گئے ہیں، ذرا سا نبض ٹٹول لیجئے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز دیجئے بابو، ذرا سا آواز دے دیجئے، حضرات ذرا سا جی لگائیے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اب مجھ سے آپ سوال کریں گے نا اے جنید یہ تو بتا، بات جب دیکھنے آئی ہے، دیکھنے کی بات آئی تو ہم لوگوں کو مکہ بھیج رہا ہے، ہم لوگوں کو مدینہ بھیج رہا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے بھیج رہا ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کی بات کر رہا ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے کعبہ کون جائے گا، مکہ کون جائے گا، مدینے کون پہنچے گا؟ پیسہ والا مکہ چلا جائے گا، دولت والا مکہ چلا جائے گا، سرمایہ والا مکہ چلا جائے گا، زمین جائیداد والا مکہ چلا جائے گا، سروس کرنے والا مکہ چلا جائے گا۔ مگر کبھی تو نے سوچا مدھے پور میں تو غریب بھی رہا کرتے ہیں، یہاں لاچار بھی رہا کرتے ہیں، یہاں مجبور بھی رہا کرتے ہیں، یہاں مفلس بھی رہا کرتے ہیں۔ غریب مکہ نہ جا سکے گا، لاچار مکہ نہ جا سکے گا، مجبور مکہ نہ جا سکے گا، مزدور مکہ نہ جا سکے گا۔ وہ مزدور جو صبح سے شام تک پسینے بہاتا ہو، شام کو 200 روپے لے کر گھر آتا ہو، اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہو، بھلا وہ غریب مکہ کیسے جائے گا، وہ لاچار مکہ کیسے جائے گا؟ آنکھیں غریبوں کے پاس بھی تو ہیں، آنکھیں لاچاروں کے پاس بھی ہیں، آنکھیں مجبوروں کے پاس بھی ہیں، آنکھیں مفلسوں کے پاس بھی ہیں۔ بھلا مفلسوں کو کیا راستہ بتایا ہے؟ تو نے جو بات کی ہے وہ امیروں کی بات کی ہے، تو نے جو بات کی ہے دولت والوں کی بات کی ہے، تو نے جو راستہ دکھایا ہے سرمایہ داروں کو راستہ دکھایا ہے، غریبوں کے لیے کون سا طریقہ بتایا، غریبوں کے لیے کون سی باتیں بتائی؟ تو میں عرض کروں گا سنو اے غریبوں سنو، اے لاچاروں سنو، اے مجبوروں سنو، مکہ نہ جا سکے، خانہ کعبہ نہ دیکھ سکے، نبی کا روزہ نہ دیکھ سکے، مسجد نبوی نہ دیکھ سکے، اپنے گھر میں رہو، اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے رہو، چہرہ دیکھتے رہو گے، ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، ثواب حاصل ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، انوار تیغی کانفرنس۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہو سکتا ہے ذرا جی لگائیے، ابھی آپ مجھ سے سوال کریں گے جنید یہ بتا، ابھی تو تو نے ہم لوگوں سے پوچھا تھا نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں نے جواب دیا تھا ہاں ہم لوگ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا تھا نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کوئی راستہ بتائیے ہم لوگ نبی کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ آؤ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک راستہ میں بتاتا ہوں، ایک ضابطہ میں بتاتا ہوں، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی ہوگا جس کی وجہ سے نبی کی زیارت کا راستہ نکل جائے، نبی کے دیدار کا سنہرا موقع مل جائے۔ کیسے نبی کو دیکھ پائیں گے آپ، کیسے نبی کی زیارت ہو پائے گی؟ ذرا سچی لگاؤ تو ایک بات عرض کر دوں محترم دوستو، ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں گے آپ؟
कितने लोग उस पर अमल करेंगे? हाथ उठाकर बताएं मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ एक तरीका मैं बताता हूँ, आप नबी को कैसे देख पाएंगे, नबी की ज़ियारत कैसे हो पाएगी। आओ, ये मेरा तरीका नहीं है, ये तरीका बुजुर्गों ने बताया है, ये तरीका औलियाए किराम ने बताया है, ये तरीका पीराने अज़ाम ने बताया है, ये तरीका अकाबरीन ने बताया है, ये तरीका औलियाए किराम ने बताया है। वो कौन सा तरीका? नबी को देखना चाहते हो, सबसे पहले 5 वक्ता नमाज के आदी हो जाओ, 5 वक्ता नमाज के आदी हो जाओ। फजर का वक्त हो अदा कर लो, जोहर का वक्त आ जाए अदा कर लो, असर का वक्त आ जाए अदा कर लो, मगरिब का वक्त आ जाए अदा कर लो, इशा का वक्त आ जाए अदा कर लो। अब बुजुर्गों ने बताया है, अकाबरीन ने बताया है, औलियाए किराम ने बताया है, इशा की नमाज अदा कर लेने के बाद अपने पाक बिस्तर पर लेट जाओ। लेटे लेटे कसरत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद ताज की तिलावत करते करते सो जाओ। एक न एक दिन नबी की ज़ियारत हो जाएगी, नबी का दीदार होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये काम अगर आप करते हैं तो एक रास्ता निकल सकता है, ये काम अगर आप करते हैं तो नबी को देखने का रास्ता निकल सकता है। आओ जी लगाओ, थोड़ी देर अपने उन्वान के महवर पे गुफ्तगू कर लूं। हजरात 20 मिनट मेरे पास वक्त बचे के तकरीर मेरी शुरू भी नहीं हुई है। जी लगाइए, एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौशाद भाई के साहबजादे हैं क्या आप? अच्छा, तो अब आपका चेहरा ही बता रहा था, मैंने समझा। देखिए, आपको तो आइडिया है कैसे आवाज अच्छी बनेगी, जरा सा सेटिंग कर दीजिए। हजरात जी लगाइए, मेरी तरफ देखिए आप, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊं। हजरात, हम सबों का पालनहार, हम सबों का परवरदिगार, हम सबों का माबूद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से अपने को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, अपनी बीवी बच्चों को भी बचाना है, अपने बेटों को भी बचाना है, अपनी बेटियों को भी बचाना है, अपनी बीवी को भी बचाना है, अपने भाई बहनों को भी बचाना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है। किससे बचाना है? जहन्नम की आग से बचाना है। अब सवाल पैदा होता है, जहन्नम की आग से बचने की बात किससे हो रही है? ईमान वालों से कहा जा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है, मोमिनों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। आलम तसव्वुर में हम सवाल करें, मौला तू किससे फरमा रहा है? मुसलमानों से फरमा रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है, मोमिनों से फरमा रहा है, नबी के चाहने वालों से फरमा रहा है। ए मेरे पालनहार, मुसलमानों के लिए तूने जहन्नम तो बनाया नहीं है, जहन्नम तो कुफार के लिए बनाया है, जहन्नम मुशरिकीन के लिए बनाया है, जहन्नम गद्दारों के लिए बनाया है, जहन्नम मुनाफिकों के लिए बनाया है, जहन्नम बेईमानों के लिए बनाया है। मुसलमानों के लिए तो जन्नत बनाया है मौला। ए मौला, मुसलमानों के लिए तो जन्नत बनाया है, ईमान वालों के लिए तो जन्नत बनाया है, कलमा पढ़ने वालों के लिए तो जन्नत बनाया है, नबी के चाहने वालों के लिए तो जन्नत बनाया है। ए मौला, ये मुसलमानों से जहन्नम से बचने की बात क्यों हो रही है? ईमान वालों से जहन्नम से बचने की बात क्यों हो रही है? नबी के चाहने वालों से जहन्नम से बचने की बात क्यों हो रही है? जबकि जहन्नम तो मुसलमानों के लिए लगी है, जहन्नम ईमान वालों के लिए लगी है, जहन्नम नबी के चाहने वालों के लिए लगी है। तो जवाब मिलेगा, अरे नाताल, हाँ हाँ सच है, मैंने जन्नत तो मुसलमानों के लिए बनाया है, जन्नत ईमान वालों के लिए बनाया है, जन्नत कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया है। मगर क्या तुझे लगी बात कि जन्नत तो मुसलमानों के लिए बनाया है, ईमान वालों के लिए बनाया है? मगर ईमान का तकाजा ये है, ईमान वाला जो होता है, जो कलमा पढ़ने वाला होता है, जो मोमिन होता है, जो नबी का चाहने वाला होता है, वो बेनमाजी नहीं होता है, वो शराबी नहीं होता है, वो जुआरी नहीं होता है, वो गद्दार नहीं होता है, वो बेअमल नहीं होता है। अरे जो मुसलमान होता है वो तो नमाजी होता है, वफादार होता है, वो तो सच्चा होता है, हलाल खाने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन जब पाबंद शरीयत हो जाए
تو اس کے لیے جنت ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو. اس لیے کہا جا رہا ہے مسلمان ہو کے بھی شراب پیا جا رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی جوا کھیل رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی زنا کر رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی وہ حرام کھا رہا ہے. محترم دوست اور بزرگوں, اب بولو تو صحیح, صرف کلمہ پڑھ لیا مسلمان مگر عمل ایسا نہ کیا جو جنت میں جا سکے. بے عمل ہو کے رہا ہے, بد عمل ہو کے رہا ہے, مسجد سے دور ہو کے رہا ہے, اولیاء کی بارگاہ سے دور رہا ہے, پیران اعظام سے بغاوت رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ اسے تو جہنم ہی میں جانا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہوگا, کرم ہوگا, سرکار تو عالم سفارش فرمائیں گے تو جہنم سے اسے نکالا جائے گا, مگر جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا. بد عمل ہو کے رہو گے جہنم جانا پڑے گا, بے عمل ہو کے رہو گے جہنم میں جانا پڑے گا, شرابی جواری بن کے رہو گے جہنم میں جانا پڑے گا. محترم دوست اور بزرگوں, مسجد آباد کرتے رہو ایک مومن کی پہچان یہ ہے, سجدے سے مسجد آباد ہوتی رہے ایک مومن کی پہچان یہ ہے, سچ بولتے رہو ایک مومن کی پہچان یہ ہے, راہ خدا میں خرچ کرتے رہو ایک مومن کی پہچان یہ ہے. آؤ ذرا سا جی لگاؤ تو بات آگے بڑھائی جائے. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. حضرات گرامی, مجھے اچھی طرح معلوم ہے میری گفتگو مکمل نہیں ہو پائے گی, تقریر مکمل نہیں ہو پائے گی. جس نتیجے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں اور جہاں آپ کو لا کر کے رکھنا چاہتا ہوں بات وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی, لیکن پھر بھی میری کوشش ہے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں تاکہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ سکے, نچوڑ اور خلاصہ کی منزل سے آپ گزر پائیں. ذرا سا جی لگائیے توجہ کے ساتھ, آپ کی توجہ بٹنی نہیں چاہیے, میری تقریر کا ایک ایک جملہ آپ کی سماعتوں میں اتر جائے تب بات سمجھ میں آ جائے گی. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. کیسے بچائیں گے, کیسے بچائیں گے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا ہوگا, کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ جہنم کی آگ سے ہم بچ سکے. آپ کو میں ایک راستہ بتاتا ہوں, دو کام آپ کو کرنا ہے. چاہے آدمی 10 سال کی عمر پائے, چاہے آدمی 20 سال کی عمر پائے, چاہے آدمی 50 سال کی عمر پائے, چاہے آدمی 100 سال کی عمر پالے, مگر دو ہی کام کرنا ہے. وہ دو کون سا کام ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی رہے, حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی رہے. دوسرا کام یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی رہے. تیسرا کوئی کام آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. حضرات میں چاہتا تو حضور تیغ علی علیہ الرحمہ و رضوان کی کرامت بیان کر دیتا, ان کی زندگی بیان کر دیتا, ان کے کردار آپ کے سامنے پیش کر دیتا, لیکن مجھے معلوم ہے بات تیغ علی کی ہوگی, ان کی روح کو سکون بھی لے گا, وہ تو تڑپ جائیں گے میرا دیوانہ میری بات کر رہا ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ عملی زندگی آپ کی سنور نہیں سکتی ہے. حضور تیغ علی کی کرامت بیان کر دوں تو واہ واہی آپ کی ہو جائے گی, مگر آپ کا عمل اچھا نہ ہو سکے گا, آپ کے کردار اچھے نہ ہو سکیں گے. محترم دوستو, میں چاہوں گا کہ ان کی جو تحریک تھی, تیغ علی کا جو کام تھا, حضور تیغ علی کا جو کردار تھا, جو ان کا مشن تھا, جو ان کی تحریک تھی, وہ تحریک آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ان کی روح کو قرار مل جائے گا, ان کی روح کو سکون مل جائے گا. ذرا جی لگاؤ, دو ہی کام کرنا ہے, حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسرے میں حقوق العباد کی ادائیگی. تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں. حقوق اللہ کی ادائیگی کیا ہے؟ 5 وقتہ ایک بندہ نماز ادا کرتا رہے, رمضان آئے تو روزے رکھ لے, پیسے ہوں تو حج کو چلا جائے, دولت زیادہ ہو تو زکات دیتا رہے, یہ اللہ کا حق ادا کرتا رہا. رہی بات حقوق العباد کی, ایک بندہ بندے کا حق کیسے ادا کرے؟ بندے کا حق جو بندے کے اوپر ہے, ایک بندہ بندے کا حق ادا کرتے رہے. مطلب یہ ہوا بیٹا باپ کا حق ادا کر دے, باپ بیٹے کا حق ادا کر دے, ماں بیٹی کا حق ادا کر دے, بیٹی ماں کا حق ادا کر دے, جو پڑوسی کا حق ہے اسے دے دو, جو غریب کا حق ہے اسے دے دو, جو لاچار کا حق ہے اسے دے دو, جو مجبور کا حق ہے اسے دے دو, جو بھائیوں کا حق ہے اسے دے دو, جو بہنوں کا حق ہے اسے دے دو, جو پڑوسیوں کا حق ہے اسے دے دو, جو اندھوں کا حق ہے اسے دے دو, جو لولوں کا حق ہے اسے دے دو, جو مسجد کا حق ہے اسے دے دو, جو مدرسے کا حق ہے اسے دے دو, جو ائمہ کا حق ہے اسے دے دو. یعنی اس کا جو حق بنتا ہے بندہ حق ادا کرتا چلا جائے گا, جہنم کی آگ
से बचता चला जाएगा, जन्नत में जाने का सामान पैदा होता चला जाएगा। हजरात मेरे एक जुमले को आप समाप्त करें, मुझे अच्छी तरह मालूम है बात मुकम्मल लगी होगी, लेकिन तवज्जो अगर आपकी होगी तो 10 मिनट की गुफ्तगू ही आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। मैं बात कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था, एक दूसरे का हक अदा करते चलो, मगर मैं ये देख रहा हूँ, तजर्बा ये हो रहा है, मुशाहिदा आप भी कर रहे होंगे, आज का बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं कर पा रहा है, आज का बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर पा रहा है, आज का शौहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी का हक बाद में अदा करे, भाई बहनों के हुकूक तो बाद में अदा करे, मगर एक बाप की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। एक बेटे का हक अदा नहीं कर रहा है, अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे ए मौलवी तू तो 9 बजे रात को यहाँ पहुंचा है, मेरी बीवी से मुलाकात रखी है, मेरे बेटे से मुलाकात रखी है, तब तूने कैसे समझा कि मैंने बेटे का हक अदा न किया, मैंने बीवी का हक अदा न किया? क्या तुझे नहीं मालूम है इसी साल मैंने 5000 की साड़ी बीवी को खरीद करके दिया है, उसके लिए अच्छा सा मकान मैंने बना रखा है, खिलाता हूँ तो अच्छा खिलाता हूँ, पहनाता हूँ तो अच्छा पहनाता हूँ, रहने के लिए महल अच्छा बना दिया है, बेटे को अच्छा खिलाता हूँ, 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनाता हूँ, स्कूल जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है, कॉलेज जाता है तो 4 व्हीलर से जाता है, खाने का अच्छा इंतजाम, पहनने का अच्छा इंतजाम, रहने का अच्छा इंतजाम। तूने कैसे समझा कि बेटे का हक अदा न किया, कैसे समझा कि बीवी का हक अदा न किया? मैं कहूंगा मैंने इस तरह से समझा, आज की बीवी की चुगलखोर हो रही है, आज की बीवी अगर किसी शौहर की बीवी है तो चुगलखोर है, वो बेनमाजी बन के है, वो बेअमल हो के है, बेटा है तो शराबी हो गया, बेटा है तो जुबारी हो गया, बेटा है तो बदकार हो गया, बेटा है तो ज़िनाकार हो गया। मैं कहूंगा आपका बेटा बिगड़ा कैसे, आपका बेटा शराबी हुआ कैसे, आपका बेटा जुबारी हुआ कैसे? मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इससे अंदाजा ये हो रहा है आज का शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, आज का शौहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, आज का बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे बेटे का हक अदा करने से शराबी और जुबारी होने में क्या है, शराबी और जुबारी होने में ताल्लुक क्या है? मैं अर्ज करूंगा सुनो, जब एक बाप अपने बेटे का हक अदा कर देता है तो बेटा शराबी नहीं होता है, बेटा जुबारी नहीं होता है, बेटा बेअमल नहीं होता है, बेटा बदकार नहीं होता है, बेटा नाफरमान नहीं होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे ए मौलाना ये तो बताओ, बाप अगर हक अदा कर दे तो बेटा संवर कैसे जाएगा? आपका खादिम बोलेगा एक बेटे का हक बाप के ऊपर ये है कि बाप अपने बेटे को अच्छा खिलाएगा भी, अच्छा पहनाएगा भी, अच्छा खिलाएगा भी, सवारी का अच्छा इंतजाम करेगा भी, लेकिन साथ साथ उसे मेहनत की कमाई खिलाएगा, हलाल कमाई खिलाएगा, पसीने की कमाई खिलाएगा। जब एक बाप अपने बेटे को पसीने की कमाई खिलाएगा तो बेटा शराबी नहीं होगा, बेटा जुबारी नहीं होगा, बेटा नाफरमान नहीं होगा, बेटा बेअदब नहीं होगा, बेटा नाहजार नहीं होगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज लोग कहते हैं ए मौलाना कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए, बेटा मेरा बिगड़ गया, बेटा शराबी हो गया। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, कभी आपने सोचा कि बेटा बिगड़ा तो बिगड़ा क्यों, बेटा बिगड़ गया तो बिगड़ा क्यों, बेटा शराबी हुआ तो हुआ क्यों? आज ये मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, तजरबे की बात कर रहा हूँ। एक रोज मैं अपने मदरसे में पढ़ा रहा था, एक हाजी साहब इत्तेफाक से आए, आते ही मेरे कदमों में गिर गए और रोने गिड़गिड़ाने लगे। कहा मौलाना साहब क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा हुआ क्या हाजी साहब? कहा क्या बताऊं मौलाना साहब, मैंने इसी साल ताजा ताजा हज किया है, अगर यहाँ पर कोई हाजी साहब हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे मदरसे में तशरीफ लाए थे। हाजी साहब ने कहा बेटा मेरा बिगड़ गया, बेटा मेरा शराबी हो गया, बेटा मेरा जुआरी हो गया, कोई ताबीज दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, बेटा रास्ते पे आ जाए, बेटा शराब पीना छोड़ दे, बेटा जुआ खेलना छोड़ दे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चाहता तो नुस्खा उसे दे देता, मैं चाहता तो ताबीज उसे दे देता, मगर मैंने उसे क्या जवाब दिया सुनने की चीज है, उसे सुनो। मैंने कहा हाजी साहब आप तो हाजी हो, इसी साल हज किया है, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं, माशरे में अच्छा एहतराम भी लोग किया करते हैं, आप तो एक अच्छे इंसान हो, फिर बेटा शराबी क्यों हो गया, फिर बेटा जुआरी क्यों हो गया, फिर बेटा आपका बिगड़ क्यों गया? क्या यही तो बात समझ में नहीं आती है? बेटा बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे, बेटा शराबी हुआ तो हुआ
हुआ कैसे? क्या बताऊं मौलाना, कोई नुस्खा दे देते तो बड़ा कर्म हो जाता। मैंने कहा मैं नुस्खा तो नहीं दूंगा, मैं तो तावीज लिखता नहीं हूँ। किसी आमिल साहब के पास जाइए, किसी पीर साहब के पास चले जाइए, वो नुस्खा दे देंगे। हो सकता है आपका बेटा रास्ते पे आ जाए, लेकिन एक चीज मैं बचाता हूँ कि आपका बेटा बिगड़ा कैसे, आपका बेटा जुआरी हुआ कैसे, आपका बेटा शराबी हुआ कैसे। कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा जिस तरह से लोग बुझौल बुझाते हैं, मैं एक हदीस पाक का टुकड़ा पेश करता हूँ, आप बुझने की कोशिश करेंगे हदीस रहनुमाई क्या कर रही है, हदीस का मफहूम क्या है, हदीस बताना क्या चाहती है। मैंने कहा सुनिए हदीस पाक का टुकड़ा। आकाए कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अगर वो संवर गया तो सब संवर गया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस्म के अंदर गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है जिसके संवरने से सब संवरता है, जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ता है? आकाए कायनात का जवाब वह कल्बुन, वो दिल है। दिल संवर जाता है तो सब संवर जाता है, दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ता है। दिल संवरता है तो जुबान संवरती है, दिल संवरता है तो आंखें संवरती है, दिल संवरता है तो समाअत संवरती है, दिल संवरता है तो हाथ संवरते हैं, दिल संवरता है तो पांव संवरते हैं। दिल बिगड़ जाए तो जुबान बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो आंखें बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो समाअत बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो पांव बिगड़ जाए। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, एक दूसरे से बातें मत कीजिए, ये सुनने की चीज है, आप इसे सुनिए। हो सकता है आपके आखिरत की कामयाबी के लिए मेरी गुफ्तगू के ये चंद गोशे काम आ जाए। हजरत गिरामी, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी गुनहगार होता है, दिल बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ती है, दिल बिगड़ता है तो कदम बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है तो जुबान बिगड़ती है। अब मेरे दोस्तों, जब दिल बिगड़ता है आदमी गुनाह करता है, दिल बिगड़ता है तो आदमी ज़िना करता है, दिल बिगड़ता है तो आदमी गुनाह करता है, दिल बिगड़ता है तो आदमी शराबी होता है, दिल बिगड़ता है आदमी जुआरी होता है, दिल बिगड़ता है आदमी माँ बाप का नाफरमान होता है, दिल बिगड़ता है तो एक बेटा बाप के ऊपर डंडे उठाता है, दिल बिगड़ता है तो एक बेटा अपनी अम्मी को गाली देता है। लेकिन जब दिल संवरता है तो आदमी नमाजी होता है, दिल बिगड़ता है, दिल संवरता है तो आदमी नमाजी होता है, दिल संवरता है तो आदमी पारसा होता है, दिल संवरता है तो आदमी मुत्तकी होता है, दिल संवरता है तो आदमी परहेजगार होता है। अब सवाल पैदा होता है, अगर दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, तो बोले दिल संवरता कैसे है, दिल बिगड़ता कैसे है, दिल संवरता कैसे है? हजरात जी लगाओ, अगर इंसान हलाल लुक्मा खाता है तो दिल संवर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है, नाजायज खाता है तो दिल बिगड़। वाह वाह वाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दिल के बिगड़ने से गुनाह होता है, दिल के बिगड़ने से शराबी कोई होता है, दिल के बिगड़ने से कोई जुआरी होता है। हाजी साहब ने कहा मौलाना साहब अब कुछ मत बताइए, आप अब कुछ मत बताइए, मैं समझ गया कि बेटा शराबी क्यों हो गया, मैं समझ गया बेटा मुझे घर से क्यों निकालने लगा, मैं समझ गया कि बेटा अपनी अम्मी को गाली क्यों देने लगा। आज मैं हाजी हो गया, आज मैं नमाजी हो गया, आज मैं पारसा हो गया, आज मैं मुत्तकी और परहेजगार हो गया। मुझे याद है वो जमाना, अपनी बीवी को जो खिलाया था वो हलाल पैसे खिलाया नहीं था, वो मेहनत की कमाई खिलाया नहीं था, वो पसीने की कमाई खिलाया नहीं था। हज तो आज मैंने किया है, मगर बीवी को हराम खिलाया था, बीवी को नाजायज खिलाया था। जब एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा न करे तो बेटा शराबी हो जाता है, बेटा जुआरी हो जाता है, बेटा नाफरमान होता है। हजरात, इंसान को चाहिए जैसे ही शादी हो अपनी बीवी का सबसे पहले हक अदा करे, ताकि बीवी भी पारसा बन के रहे, बेटा भी हो तो अच्छा हो जाए, बेटा भी हो तो शराबी ना हो। लोग कहते हैं मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता, मैं कहता हूँ ए मुसलमानों सुनो, ए वालिदों सुनो, अपने बेटों से अपने हुकूक तो बाद में वसूल करना, पहले अपने बेटों का हक आप अदा कर दीजिए। इसलिए कि पहले बाप बेटे का हक अदा करेगा, बाद में बेटा बाप का हक अदा करेगा। आप कहेंगे मौलवी पागल हो गया है, बाप बेटे का पहले हक अदा करेगा। अरे पहले तो बेटा हक अदा करेगा,
لیکن ایسا نہیں ہے مسلمانوں، پہلے باپ اپنے بیٹے کا حق ادا کرے گا، اور وہ بھی کب بیٹا پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے حق ادا کرنا ہوگا، پیدا نہیں ہوا اس سے بہت پہلے حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ کہیں گے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، الٹی گنگا بہانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیٹا وجود میں آیا نہیں ہے، بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا ہے، تو کس بیٹے کا حق ادا کیا جائے گا؟ بس 2 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، 2 منٹ میں یہی بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے تو سکی، بیٹا پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کو حق ادا کرنا ہے، تیاری کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہا ہے، رشتے کی تلاش ہے، اسے اپنے ایک بہو کی تلاش ہے، بیٹے کے لیے ایک دلہن کی تلاش ہے۔ توجہ چاہوں گا اے والدو آپ بھی سنو، نوجوانوں آپ بھی سنو، بچے سن رہے ہو تو وہ بھی سنیں، میری گفتگو ہر ایک کے لیے کافی و وافی ہے، ذرا سا جی لگاؤ۔ ایک باپ اپنے لیے ایک دلہن کی تلاش میں، ایک بہو کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دلہن کی تلاش میں نکلتا ہے، نکلا تھا ضرور، کسی دوشیزہ کو دیکھنے جانا تھا، کسی کی بچی کو دیکھنے جانا تھا، کسی بچی کو دیکھنے کے لیے جانا تھا تاکہ ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے دلہن بنا سکے، اپنے لیے اسے بہو بنا سکے، لیکن ہونے والی بہو کو اس نے دیکھا نہیں ہے، ہونے والے اپنے بیٹے کی دلہن کو دیکھا نہیں ہے، پہلے اس کی بلڈنگ دیکھ رہا ہے، پہلے اس کا دروازہ دیکھ رہا ہے، پہلے اس کا بیلنس دیکھ رہا ہے، پہلے اس کی تجوری دیکھ رہا ہے، دروازے پر ماروتی کار دیکھ رہا ہے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہے، پہلے اس کی فیملی کو دیکھ رہا ہے، شارٹ فیملی ہے کہ نہیں ہے، کمزور فیملی ہے کہ نہیں، شارٹ فیملی ہے کہ نہیں ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اب آپ سوال کیجئے ان سے، اے دیکھنے والے، آپ تو نکلے تھے بہو دیکھنے کے لیے، بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے کے لیے، تجوری کیوں دیکھنے لگے، اس کا محل کیوں دیکھنے لگے، اس کی بلڈنگ کیوں دیکھنے لگے، اس کی تجوری کیوں دیکھنے لگے؟ تو جواب ملے گا، اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں بیٹی والے کے یہاں بھیک مانگوں گا تو دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، جب دامن پھیلاؤں گا تو وہ پورا کر سکے گا کہ نہیں، میرا دامن بھر سکے گا کہ نہیں۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں، حلال کھلاؤ گے تو دل بگڑے گا، حرام کھلاؤ گے تو دل بگڑے گا، حلال کھلاؤ گے تو دل سنورے گا۔ ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کی تیاری ہو رہی ہے، دلہن کی تیاری ہو رہی ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، حرام طریقے سے بیٹی والے کے یہاں ڈیمانڈ کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے جہیز کے نام پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے بیٹی والے کے یہاں، اور ڈیمانڈ کر کے حرام طریقے سے وصول کر کے پیسہ لایا ہے، حرام پیسہ لایا ہے، ناجائز پیسے لایا ہے، جہاں تہاں باپ نے خرچ کیا ہے، تھوڑے پیسے بچ گئے تو بیٹے کو دے دیا، لو بیٹے یہ پیسے بچ گئے ہیں، بیٹا نے بھی خیال کیا ارے سب کچھ تو میرے سسرال ہی کا ہے، یہ جو کچھ بچ گیا چلو میرا ہی ہے، اسے آپ خرچ کر دو۔ وہ حرام پیسے جو باپ نے اسے بچا کے دیا تھا، ناجائز پیسے جو باپ نے اسے بچا کر دیا تھا، اپنی بیوی کو کھلا بھی رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی اس پیسے سے پہن رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی پہنا رہا ہے۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں، بولو بیوی کو کھلایا تو حرام کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اب جب حرام کھلایا ہے تو حرام کھائے گی جب اس کی بیوی، جب وہ بچہ جنے گی تو بولو وہ بچہ کیسا ہو سکے گا؟ بیٹا پیدا ہوگا تو کیسا بیٹا ہوگا؟ وہ حلال بیٹا، وہ حلال کھانے والی ماں نہیں ہے، وہ ناجائز کھانے والی ماں ہے، وہ حرام کھانے والی ماں ہے۔ اب وہی ماں بچہ جنم کی ہے، بیٹا جب پیدا ہوگا تو وہی بیٹا شرابی ہوتا ہے، وہی بیٹا نافرمان ہوتا ہے، وہی بیٹا نافرمان ہوتا ہے، وہی بیٹا بدکار ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اے لوگو سنو، محنت کر کے خود بھی کھاؤ، محنت کر کے اپنی بیوی کو کھلاؤ، تاکہ تیرا بچہ شرابی نہ ہو سکے، تیرا بیٹا جوالی نہ ہو سکے، تیری بیوی گنہگار نہ ہو سکے۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں، اب بیٹی کا باپ بھیک مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ بیٹی والے کے یہاں بیٹے کا باپ بھیک مانگ رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا اے لوگو سنو، بھیک مت مانگا کرو، بھیک مانگنے کی عادت چھوڑ دو۔ ارے آپ سے اچھا تو وہ بھیکاری ہے کہ بھیک مانگتا ہے، غریب نواز کے آستانے پر کھڑے ہو کر کٹورے لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اور ایسی بھیک مانگتا ہے کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو بھیک مانگے ہوئے پیسے اس کے لیے تو جائز ہوا کرتا ہے، اس کے لیے حلال ہوتا ہے، مگر تو کیسا بھیکاری ہے؟ بھیک مانگتا ہے مگر جائز نہیں ہوتا ہے، بھیک بھی مانگتا ہے مگر تیرے لیے حلال نہیں ہوتا۔ کیوں ایسی بھیک مانگے کہ ہم بھیک بھی مانگے اور حلال بھی نہ ہو سکے، جائز بھی نہ ہو سکے؟ میرے دوستوں میں کہوں گا ایسی بھیک نہ مانگو، اور یاد رکھو بھیکاری تو اندھا ہوا کرتا ہے، بھیکاری تو لولا ہوا کرتا ہے، بھیکاری تو بہرا ہوا کرتا ہے، بھیکاری تو گونگا ہوا کرتا ہے۔ ارے آپ کیسے بھیکاری ہو؟
آپ تو اندھے نہیں ہو مگر بھیک مانگ رہے ہو, آپ تو لولے نہیں ہو بھیک مانگ رہے ہو, آپ تو بہرے بھی نہیں ہو بھیک مانگ رہے ہو. اللہ نے کان میں سماعت کی طاقت بھی دے دیا ہے, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی دے دیا ہے, زبان میں چلنے کی, زبان میں بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیا ہے. پھر ایک اچھا انسان ہے, ایک اخیارہ انسان ہے, ایک زبان والا انسان ہے, پھر وہ بھیک کیوں مانگے گا؟ اے مسلمانوں, بازوؤں میں قوت عطا فرمایا ہے اللہ نے. محنت کر کے کھاؤ, محنت کر کے بچوں کو کھلاؤ, محنت کر کے اپنی بیوی کو کھلاؤ. جب جب ناجائز لقمہ کھاؤ گے, جب جب حرام لقمہ کھاؤ گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارا بھی عمل اچھا نہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شیطان بہکائے اور گنہگار ہو جاؤ. ایک جملہ جو دے رہا ہم اسے نوٹ کر لیں آپ, اور جب آپ اپنے معاشرے میں کل چلیں گے, جب کسی نہ آنے والے سے ملاقات ہوگی تو آپ بتائیں گے ایک مولوی آیا تھا, یہ جملہ دے کے گیا ہے, تم بھی اسے سن لو. یاد رکھو, جب ایک انسان حلال کھاتا ہے شیطان اسے بہکا نہیں پائے گا, شیطان اس سے گناہ کروا نہیں پائے گا. انسان جب حلال کھاتا ہے تو وہ سچ خود بخود بولنا شروع کر دیتا ہے, نماز کا پابند خود بخود ہو جاتا ہے, اچھا عمل خود کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو انسان حرام لقمہ کھاتا ہے, جو آدمی ناجائز لقمہ کھاتا ہے, اگر توفیق اسے سجدے کی مل بھی گئی تو سجدہ کرتا رہے گا مگر سجدے قبول نہ ہوں گے, تلاوت ہوتی رہے گی مگر تلاوت قبول نہیں ہوگی, اچھے عمل کرتے رہیں گے مگر اچھے عمل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تو حرام کھا رہا ہے, تو ناجائز کھا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ناجائز کھاتے ہو, آپ حرام کھاتے ہو, مگر کہیں نہ کہیں سے کوتاہی تو ہے, کہیں نہ کہیں سے خرابی تو ہے, کہیں نہ کہیں سے کجی تو ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے, سماج کے بچے بگڑ رہے ہیں, سوسائٹی کے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اگر حلال کھانے کی توفیق ہمیں اللہ دے دے, محنت کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے, تو یقین مانو معاشرے میں کوئی بدکار نظر نہیں آئے گا, کوئی شرابی نظر نہیں آئے گا, ماں باپ کا نافرمان کوئی نظر نہیں آئے گا. بات تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, بلکہ بات باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوئی ہے. یہ تو ایک خاکہ میں نے پیش کیا ہے, یہ تو ایک خاکہ ہے. گفتگو تو اب یہاں سے میری شروع ہونی تھی, لیکن میں یہاں سے صرف رخصت ہو رہا ہوں یہ کہہ کے, اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. یاد رکھو کہ اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے. جنت کا راستہ آپ کے لیے کھلنا چاہیے, جہنم کا راستہ ہمارے لیے بند ہو جانا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, حلال کھانے کی توفیق مانگتے رہو, محنت کر کے خود بھی کھاتے رہو. میری ماں اور بہنیں اگر اپنے گھروں سے سن رہی ہو تو ایک جملہ ان کے لیے, میری ماں اور بہنوں, آپ یاد رکھو, اپنے شوہر سے بیجا مطالبہ نہ کیا کرو, اس کی آمدنی سے زیادہ ڈیمانڈ مت کیا کرو کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, اتنے کی ساڑی چاہیے, اتنے کا زیور چاہیے. اس لیے کہ تجھے معلوم ہے تیرا شوہر کیا کما رہا ہے, تیرے شوہر کی آمدنی کیا ہے. اس کی آمدنی سے زیادہ جب تم مانگو گی وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا, اور جب مجبور ہو جائے گا تو محنت کر کے کھلاتے کھلاتے تو وہ تھک گیا, اب ناجائز طریقے سے پیسے لا کے تجھے کھلائے گا, ناجائز طریقے سے لا کر کے تجھے پہنائے گا, حرام طریقے سے پیسے وصول کر کے لائے گا اور تجھے کھلائے اور پہنائے گا. اس لیے اپنے شوہر سے تمہاری ذمہ داری کیا ہے, اپنے شوہر سے تم کہا کرو, اے میرے شوہر نامدار, خدا کے واسطے حرام نہ کھلانا, خدا کے واسطے حرام نہ لانا, خدا کے واسطے ناجائز روزی مت لانا, محنت کر کے لاؤ. سوکھی روٹی ہم کھانے کو تیار ہیں, 100 روپے کی ساڑی پہننے کو تیار ہیں, کم قیمت کے کپڑے پہننے کو تیار ہیں, لیکن جہنم میں جانے کے لیے ہم نہیں چاہتے ہیں. حلال لاؤ, حلال کھلاؤ, تاکہ جہنم ہم پہ حرام ہو جائے. جہنم سے آپ بھی بچو, آپ بھی جہنم سے بچو, ہم بھی جہنم سے بچے, ہمارے بچے بھی جہنم سے بچ جائیں. ہم سبوں کو اللہ تعالی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. انسان وہی بہتر ہے, آدمی وہی محترم ہے, آدمی وہی باوقار ہے جو خدا کا محبوب ہو جایا کرتا ہے, جو خدا کی نظر میں مقبول ہو جایا کرتا ہے. بد عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا, بد کردار خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. محترم دوستو, یہ تو آپ کے دیکھنے کی چیز ہے, کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ آپ کھاتے کیا ہو. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کمائی کہاں سے ہو رہی ہے, ناجائز ہے کہ جائز ہے. اس لیے خدا کے واسطے محنت کرنے کے لیے آپ تیار رہیں, ہمیشہ محنت کی کمائی کھائیں, حلال کمائی کھائیں, اچھے عمل کی توفیق ملے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا بولنے میں کہیں پر کوئی لفظش, کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما, اور میری خطاؤں کو معاف فرما. میں ان غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب مل کر پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444